السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گرامی قدر سامعین کرام، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نظام دنیا چلانے کے لیے 12 مہینے بنائے، جیسا کہ خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ توبہ میں ارشاد فرمایا، ان عدت الشہور عند اللہ 12، بے شک اللہ کے نزدیک مہینوں کی گنتی 12 ہے، اور ساری دنیا کے اکثر کیلنڈر میں سال کے 12 مہینے ہی ہوتے ہیں۔ عربوں میں جو کیلنڈر رائج تھا اس میں بھی 12 مہینے ہی تھے، اور ان 12 مہینوں میں ایک مہینہ سفر کا بھی تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے جہلائے عرب سفر کو منحوس مہینہ سمجھتے تھے، اور اس مہینے میں کوئی نیا کام، نیا کاروبار، نیا مکان، شادی بیاہ نہیں کرتے تھے، بلکہ اس مہینے کو عملاً وہ صفر کہتے تھے، یعنی زیرو۔ صفر عربی زبان میں زیرو کو کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ اس مہینے میں نحوست کے علاوہ کوئی خیر و برکت اور بھلائی نہیں ہے، بلکہ یہ مہینہ بھلائی کے لیے زیرو ہے۔ اس غلط اور باطل عقیدے کو ختم کرنے اور مٹانے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے اس مہینہ سفر کے ساتھ المظفر کا اضافہ فرما کر اس کا نام صفر المظفر رکھ دیا۔ مظفر کامیابی، فتح اور اقبال کی بلندی کو کہتے ہیں، یعنی سفر کا مہینہ زیرو نہیں ہے، بلکہ اللہ نے اس مہینے میں کامیابی، کامرانی، فتح مندی اور اقبال مندی رکھ دی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے عقیدے کی اصلاح کے لیے عملی طور پر، یعنی پریکٹیکلی یہ کام کیا کہ اپنی جگر گوشہ خاتون جنت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کا نکاح اسی ماہ مبارک میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کر دیا، تاکہ لوگوں کے دلوں سے اس کی نحوست کا عقیدہ ختم ہو جائے۔ ان دو کاموں کے بعد اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرا کام یہ کیا کہ امت مسلمہ کو شریعت کا قانون بھی بتلا دیا۔ چنانچہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 5707 میں اللہ کے رسول کا فرمان نقل کیا گیا، ولا عدوى ولا حامۃ ولا سفر، فرمایا کہ اے لوگو، بیماری متعدی نہیں ہوتی، الو کا بولنا یا بدشگونی لینا اس کی بھی کوئی حقیقت نہیں۔ ہم دیکھیے جہالت کے وجہ سے بلی راستہ کاٹ جائے تو اسے منحوس سمجھتے ہیں، کوئی بیوہ عورت سامنے آ جائے تو اسے منحوس سمجھتے ہیں۔ اللہ کے رسول نے اس میں سب کا قلا قما کر دیا کہ الو کا بولنا، اس سے بدشگونی لینا یا اس سے ملتی جلتی جتنی چیزیں ہیں اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور اس میں کوئی نحوست نہیں۔ پھر آگے فرمایا اسی طرح سے ولا سفر، سفر کے مہینے میں کوئی نحوست اور خرابی نہیں۔ تو سامعین کرام، یہ تھا سفر کے تعلق سے۔ سفر کے نحوست کا جو عقیدہ بنایا گیا ہے وہ بعض دشمنان اسلام کی جانب سے مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنے کے لیے، ان کے اندر بدعقیدگی پیدا کرنے کے لیے یہ ساری روایتیں گڑھی، بنائی ہوئی اور جعلی ہیں، اس کا کہیں کوئی ثبوت موجود نہیں۔ پھر آگے چل کر اسی مہینے کی پہلی تاریخ سے 13ویں تاریخ کو 13 تیزی کہتے ہیں۔ اس کی بھی کوئی اصل اور حقیقت نہیں، بلکہ یہ بھی بناوٹی، جھوٹی، نقلی اور جعلی چیز ہے، بلکہ یہ تو اسلام کے خلاف ایک عقیدہ ہے۔ اصل میں کچھ دشمنان اسلام نے اور جاہلوں نے اپنا الو سیدھا کرنے کے لیے یہ عقیدہ بنایا کہ یوں تو پورا سفر کا مہینہ ہی منحوس ہے، مگر 13 دن بہت ہی منحوس ہیں، اس میں نحوست بہت تیزی پر رہتی ہے، اس لیے اس کا نام رکھا 13 تیزی۔ چنانچہ بر صغیر یعنی سب کانٹیننٹ، ہندوستان، پاکستان اور بنگلہ دیش کی ایک بہت بڑی آبادی اس گمراہی کا شکار ہے۔ 13ویں تاریخ کو رات کو سرہانے، انڈے، تیل، چاول رکھ کر صبح صدقہ کیا جاتا ہے، اور یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ اس تیل کے اندر، چاول کے اندر، انڈے کے اندر سارے سال بھر کی نحوست اتر گئی اور چلی گئی۔ سامعین گرامی، آندھرا، تلنگانہ اور تمل ناڈو کے بعض علاقوں میں رواج ہے کہ کسی تالاب کے، ندی یا سمندر کے کنارے ہزاروں عورتیں اور مرد جمع ہوتے ہیں، شادیوں میں پہنے ہوئے پھول
وہ بچا کر رکھتے ہیں، اور اس کے بعد جب 13 تیزی آتی ہے تو 13ویں تاریخ کو وہ پھول کے ہار، آٹے کی گولیاں اور پکی پکائی روٹیاں وغیرہ تالاب، سمندر اور ندی وغیرہ میں ڈالتے ہیں، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق کی بے ادبی بھی کرتے ہیں اور اسے برباد بھی کرتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہمارے عقیدے کو خراب کرنے والی، غیر اسلامی اور گناہ ہیں۔ ان سب سے بچنے کی کوشش کیجئے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان، جان و مال، عزت آبرو کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔